السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دو مسئلے جو ہمیں مسجدوں میں پیش آتے ہیں اور نمازی کو ذہنی خلل ہوتا ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بچوں کو مسجد لانا درست ہے یا نہیں۔ اگر درست ہے تو کتنی عمر کے بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں، کتنی عمر کے بچوں کو نہیں لا سکتے۔ دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بچے کو مسجد میں صف کے بیچوں بیچ کھڑا کریں یا اپنے ساتھ کھڑا کریں یا پیچھے الگ تھلگ کھڑا کریں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان دونوں مسئلوں کا حل شریعت کی روشنی میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، پہلا مسئلہ کہ بچوں کو مسجد لانا درست ہے یا نہیں، اس کا جواب تو یہ ہے کہ بچے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ بچے جو اتنی ناسمجھ اور کم عمر ہوں کہ انہیں پاکی و ناپاکی اور مسجد کا بالکل شعور نہ ہو اور ان سے مسجد کے ناپاک ہو جانے کا ظن غالب ہو، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر دو، وہ بچے جو تھوڑی بہت کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور ان سے مسجد کی بے حرمتی اور ناپاک ہونے کا قوی اندیشہ نہ ہو، انہیں مسجد میں لا سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ لایا جائے۔ نمبر تین، وہ بچے جو پوری طرح باشعور اور باتمیز ہوں، پاکی و ناپاکی کو سمجھتے ہوں اور مسجد کا احترام ملحوظ رکھتے ہوں، انہیں مسجد میں لانا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ نماز کی عادت ڈالنے کے لیے لانا ہی چاہیے۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ ہر بچے میں شعور عمر کے حساب سے یکساں نہیں ہوتا، بلکہ فطرت کے لحاظ سے ہر عمر کے بچے میں مختلف ہوتا ہے، اس لیے باشعور ہونے کی عمر کی تحدید نہیں کی جا سکتی۔ اس اعتبار سے 7 سال سے کم عمر بچہ بھی باشعور ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی دینی تربیت اور اخلاق و آداب کی تعلیم اچھی طرح ہوئی ہو۔ ویسے شعور کی ابتدا عام طور پر 7 سال کی عمر میں ہوتی ہے اور 10 سال کی عمر میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دینے اور 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر تادیب کا امر فرمایا گیا ہے، اور 15 سال میں عقل و جسم میں پختگی آتی ہے، اس لیے اس وقت احکام شرع کا مکلف بھی بن جاتا ہے۔ رہا دوسرا مسئلہ کہ بچوں کو صف میں کہاں کھڑا کیا جائے، تو نابالغ بچوں کے بارے میں اصل حکم یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی نابالغ بچہ ہو تو اس کو بالغوں یعنی مردوں کے ساتھ ان کی صف میں ہی کھڑا کیا جائے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر نابالغ لڑکے ایک سے زیادہ ہوں تو ان کی الگ صف مردوں کے صف کے پیچھے ہونا چاہیے، اور یہ حکم بطور سنت یا استحباب ہے، بطور واجب نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مردوں کی صف بنائی جائے پھر بچوں کی صف بنائی جائے، جس میں لفظ صبیان آیا ہے، جس کا ظاہر بتلا رہا ہے کہ وہ متعدد ہوں، یعنی مردوں کے پیچھے بچوں کی مستقل صف بنانے کا حکم اس وقت ہے جب بچے بہت سارے ہوں، لیکن اگر بچہ ایک ہی ہو تو وہ مردوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ جماعت میں ایک سے زائد بچے ہونے کی صورت میں بچوں کی صف کو مردوں کے صف کے پیچھے بنانے کا یہ حکم اس وقت ہے جبکہ مسجد میں آنے والے بچے باشعور ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ اور سلیقہ مند ہوں، مسجد میں شرارتیں نہ کرے، شور نہ مچائیں اور احترام مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاموشی سے نماز ادا کریں۔ لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو اور ان کی علیحدہ صف بنانے میں نماز کے اندر شرارتیں کرنے اور اپنی نماز کو باطل کرنے یا ان کے کسی طرز عمل اور شرارت سے مردوں کی نماز باطل ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر ان کی الگ صف نہ بنائی جائے، بلکہ ان کو منتشر اور متفرق طور پر مردوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہیے۔ نیز بچوں کو مردوں سے علیحدہ کھڑا کرنے میں اجتماع عظیم اور مجمع کثیر کی بنا پر بچوں کے گم ہو جانے یا غوا ہونے یا اور کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو تو بچوں کو اپنے ساتھ مردوں کی صف میں متفرق طور پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ آج کل عام طور پر 2 یا زائد لڑکے جماعت میں جمع ہونے سے بہت شرارت کرتے ہیں، خوب ادھم چوکڑی مچاتے ہیں اور اس طرح شرارتیں کر کے اپنی نماز خراب و باطل کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات بالغین کی نماز میں خلل بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے جن مساجد میں یہ صورتحال ہو وہاں مناسب یہ ہے کہ بچوں کی علیحدہ صف بنانے کے بجائے ان کو ان کے سرپرستان وغیرہ مردوں کی صف میں اپنے برابر کھڑا کر لیا کریں تاکہ وہ نماز میں کوئی شرارت کر کے اپنی یا دوسروں کی نماز برباد نہ کریں۔